मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبھی عقیدت و محبت درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران عزیز، پیارے مسلمان بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان کرم کہ اس رب نے چند منٹ اور کچھ لمحات کے لیے ہم سب کو یہاں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات، آج 9 ذی الحجہ ہے، عرفے کا دن ہے. حدیث شریف میں آیا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور سال کے سارے مہینوں میں بزرگ، محترم، معظم جو مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کا ادب و احترام یہ ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہو جائے تو نہ بال کٹوائے نہ منہ کٹوائے. یہ اس مہینے کا ادب و احترام ہے. اور اس مہینے کے شروع کے دن میں اللہ کی تکبیر زیادہ پڑھی جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر، جتنی زیادہ کثرت سے پڑھیں گے اتنا ہی اچھا ہے. اور پھر اگر شیخ محدث دہلوی عبدالحق رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے نظر مان لی کہ میں ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن کا روزہ رکھوں گا، تو حضرت نے فرمایا کہ سب سے افضل ہفتے کے دنوں میں افضل دن جمعے کا دن ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی سال میں اپنی نظر مانی کسی نے کہ سال کے افضل ترین دن کا روزہ رکھوں گا، تو سال کے کا افضل مہینہ، افضل دن وہ عرفے کا دن ہے. الحمدللہ جن لوگوں نے روزہ رکھا آج کا، انہیں جمعے کا دن بھی مل گیا جو افضل، اور انہیں عرفے کا دن بھی مل گیا.
ہم جل مجدہ نے دنیا کے اندر انسانوں کے لیے کچھ مکان کو اہمیت بخشی ہے اور کچھ زمان کو اہمیت بخشی ہے. یعنی دنیا کے اندر کچھ مکانات ایسے ہیں جن کا ادب احترام اور جن کی فضیلت دنیا کے سارے مکانوں سے زیادہ افضل ہے. جیسا کہ کعبۃ اللہ ہے. کعبۃ اللہ دنیا کے سارے مقاموں سے اس کا مقام بہت اونچا ہے. اس وجہ سے کہ اگر کوئی وہاں نماز پڑھے گا کعبۃ اللہ میں تو اسے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر دیا جائے گا. تو مکان کی فضیلت ہے نا, یہ مکان کی فضیلت ہے. اگر وہاں اس جگہ کو چھوڑ کر آپ کہیں اور پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب 1 ہے, جماعت سے پڑھتے ہیں 27 ہے. لیکن اگر آپ مکہ شریف جا کر کے اور حرم شریف میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر دیا جائے گا. یہ مکان کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جس مکان کو فضیلت ہے, مکان کہتے ہیں جگہ کو, مکان کسے کہتے ہیں جگہ کو, تو دوسرے نمبر پر جو فضیلت ہے مکان کی, مکان کو, وہ ہے مدینہ شریف. اس وجہ سے کہ اگر کوئی وہاں جا کر ایک نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو یہ دوسرے نمبر کی فضیلت ہے مکان کو. حدیث شریف میں آیا اگر کوئی نیت کرے مسجد میں جانے کی, نماز پڑھنے کی, تو وہ میری مسجد میں آئے. یہ ارادہ جائز ہے. اگر کوئی کسی قبر کی زیارت کے لیے کسی کا دل چاہتا ہو تو حدیث شریف میں آیا کہ میری قبر شریف ہو جس کی زیارت کے لیے آنا جائز ہے. تیسرے نمبر پر جس مکان کو فضیلت ہے وہ ہے بیت المقدس, کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں سے دیا جائے گا. 25,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا کوئی اگر بیت المقدس میں جا کر کے نماز پڑھتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکان کو فضیلت دی ہے. اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر جو فضیلت ہے وہ اپنے محلے کی مسجد میں, اپنے محلے کی مسجد میں ہے. اس کے علاوہ آپ کسی مسجد میں جمعے کے لیے یا کسی ارادے سے جائیں تو یہ صحیح نہیں. اپنے محلے کی مسجد میں ہی نماز ادا کرنی ہے, نہیں تو پھر کعبۃ اللہ ہے, مدینہ شریف ہے اور بیت المقدس. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے زمانوں کو بھی کچھ اہمیت دی ہے. کچھ زمانے جن کو فضیلت دی. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, زمانہ ہے, یہ زمانہ ایک ایک دن بڑا متبرک, بڑی فضیلت کا حامل, بڑا اللہ تبارک نے بڑا ثواب ہے. رمضان المبارک میں کیے ہوئے عمل کا ثواب 70 گنا ہے. تو اس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ زمانہ ہے, اللہ تبارک نے اس کو فضیلت دی. دوسرے نمبر پر جو فضیلت ہے زمان کو, وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں جو یہ اب چل رہے ہیں. دوسرے نمبر پر کہ علم میں کیا ہوا عمل, حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عشرائے ذی الحجہ میں جو عمل کیا جائے گا اللہ کو بڑا محبوب ہے, بڑا پسند ہے. وہ چاہے نماز کے اعتبار سے ہو اور چاہے وہ صدقہ خیرات کے اعتبار سے ہو یا چاہے وہ قربانی کے اعتبار سے ہو, حج کے اعتبار سے ہو. ان 10 دنوں میں جو عمل بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بڑا پسندیدہ ہو. تیسرے نمبر پر جو زمانے کو فضیلت ہے وہ ہے
मुहर्रम के 10 दिन जो पहले आते हैं वो तीसरे नंबर पर, और 10 मुहर्रम को तो तीसरे नंबर पर फजीलत। जिस तरह अरफे का दिन है, अरफे के दिन के बाद 10 मुहर्रम, तो इस एतबार से अरफे के दिन का रोजा भी और इसमें तकबीर भी है। तो इन चीजों को अल्लाह तबारक व तआला बड़ी पसंद है। तो रोजा रखना कितना बड़ा सवाल है। आज के दिन का जो रोजा जिन लोगों ने रखा है 1000 रोजे रखने के बराबर सवाल, हदीस शरीफ में 1000 रोजे रखने के बराबर। 2 साल के गुनाह माफ, 2 साल के गुनाह माफ आज के दिन के रोजे के ऊपर, गुज़िश्ता साल के, आइंदा साल के। तो इस तरीके से ये दिन बड़ा मुतबर्रक है। अल्लाह तबारक व तआला हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह तबारक व तआला अरफे के दिन पहले आसमान पर आ जाते हैं और पहले आसमान पर आकर के फरिश्तों को जो ऊपर रहते हैं उनको नीचे वालों की फजीलत बताते हैं और फख्र करते हैं कि देखो मेरे बंदों को, मेरी जन्नत को देखा नहीं, मेरी दोज़ख को देखा नहीं, मुझे देखा नहीं, मेरे नबी को देखा नहीं, उन्होंने कुरान उतरता नहीं देखा है, देखो रोजा रखो। अल्लाह बड़े खुश होते हैं और फरिश्तों को बुलाकर कहते हैं। तो इस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने ये अरफे का दिन जो दिया है इसकी फजीलत है कि इतना बड़ा सवाब है रोजा रखने पर, और रोजा और तकबीर कहने पर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तो हर नमाज के बाद मर्द औरत पर वाजिब है, पढ़नी है, नहीं पढ़ोगे गुनाहगार हो गए। उसके अलावा भी चलते फिरते इस तकबीर को पढ़े, अल्लाह को बड़ी पसंद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहे आप आहिस्ता आहिस्ता। और इन दिनों में दूसरी चीज है वो है कुर्बानी। अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी बड़ी पसंद है। और ये किसकी यादगार में है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील है, और खलील किसे कहते हैं? वस्ते कल्ब में जिसकी मोहब्बत हो उसे खलील कहते हैं, यानी दिल के दरमियान में, बीच में बिल्कुल जिसकी मोहब्बत हो उसे खलील कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के खलील में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर 10 इम्तिहानात आए और 10 के 10 में पास हो गए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला खलीलुल्लाह। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान कहां से शुरू होता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस घर में पैदा होते हैं वो घर बुत परस्ती में मुब्तला है। खुद अपना बाप बुत बनाता है, बेचता है, पूरा कारोबार ही बुत के ऊपर है। उस घर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब ऐसे घर में बाप की रविश को छोड़ करके और बाप को रोक टोक करना, अब्बा आप क्या कर रहे हैं, क्यों ये कारोबार में पड़े हुए हैं, ये पत्थर की मूर्ति क्या कर सकती है, इनके ऊपर हाथ क्यों है, ये कोई दिल गुर्दे वाला बेटा ही कह सकता है अपने बाप को, और अपने बाप को दिल गुर्दे वाला बेटा ही रोक सकता है। पूरी बिरादरी, पूरी कौम, पूरा शहर बुत परस्ती में मुब्तला। ऐसे वक्त में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यह कहना, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु अना अव्वलुल मुस्लिमीन, ये बात कहना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ये एक अपने ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत को मोल है कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना अल्लाह के लिए है, और अल्लाह का कोई शरीक नहीं। अपने बाप को कहा, और अब्बा मैं पहला मुसलमान हूं, मैं पहला मुसलमान हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात घर में कही, बाप ने घर से बाहर निकला
حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے اپنے باپ کی اس روش پر چل کر کے کاروبار کو سنبھال سکتے تھے جس کاروبار کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر بت بنانا، بتوں کے اوپر ہدیے لینا، نذریے لینا، تحفے لینا، پورا کاروبار گھر کا اسی کے اوپر چلا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چاہتے تو اپنے باپ کے کاروبار کو سنبھال کر کے اور آگے چل سکتے تھے، بڑھ سکتے تھے، وہ بھی لوگوں سے تحفے اور ہدیے اور نذریے دے سکتے تھے، لیکن بالکل الگ الگ کہا کہ میں وہ ہوں کہ میں ان کو شریک نہیں ٹھہراتا، میرا اللہ صرف ایک ہے، حنیفا وما کان من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں بالکل الگ تھلگ ہوں، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ یہ پہلا امتحان باپ نے گھر سے نکال دیا، اکیلے تنہا اللہ کی عبادت، اللہ کو ماننے والے، پوری قوم دشمن، پوری برادری دشمن، باپ اپنا دشمن، ایسے وقت میں اللہ کی توحید کا گیت گانا اور اللہ کی توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا، بہت بڑا امتحان تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اور پھر دوسرا امتحان، وقت کا بادشاہ کافر، پورا شہر اور پورا ملک کافر، وقت کے بادشاہ نے 1 مہینہ لگاتار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے 1000 آدمیوں کو ایندھن اور لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے کہا۔ 1000 آدمیوں نے 1 مہینے تک لگاتار لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ کو دھونکایا گیا، آگ کو جلایا گیا، اور اس درجے جب آگ ہو گئی، آگ جلنے لگی کہ اوپر کا اڑنے والا پرندہ بھی اگر اس آگ کے اوپر کو چلتا تو بھول کر کے نیچے گر جاتا، دور دور لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بادشاہ نمرود نے جلائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور لا کر کے ایک گوفن میں رکھ کر کے ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ یوں بتایا، تفسیروں میں لکھا، علماء نے لکھا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے شخص ہیں اللہ کے لیے جس کے کپڑے اتارے جا رہے ہوں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے پہلے شخص جو اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کو ماننے کی خاطر وقت کا بادشاہ آگ میں ڈالنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے کو اتروا رہا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یوں فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، حدیث شریف میں آیا، حدیث شریف میں آیا ہر انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے اللہ کی بارگاہ میں ننگا کھڑا ہوا ہوگا، لیکن سب سے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، جس کو سب سے پہلے لوگ کپڑے پہنائے گئے، کیونکہ سب سے پہلے کپڑے اتارے گئے اللہ کی خاطر ان کے، اس لیے سب سے پہلے کپڑے بھی کل قیامت کے دن انہیں کو پیش کیے جائیں گے۔ نہیں تو ہر آدمی ننگے پاؤں جس طریقے سے پیدا کیا ہوا، اولا خلق نعید، اللہ کہتے ہیں جس طریقے سے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بغیر ختنہ کے، چپل کے بغیر آیا تھا تو دنیا میں بغیر کپڑوں کے آیا تھا، اسی طریقے سے ہمیں تجھے دوسری مرتبہ پیدا کرنا ہے۔ یہاں تک لکھا کہ ختنہ کی جو کھال کاٹتا ہے نائی، وہ کھال بھی اللہ نے اتنی حفاظت فرمائی اس کی کہ اسے جس کی کٹ رہی ہے اسے بھی پتا نہیں ہے، خود گھر والوں کو پتا نہیں ہے، کاٹنے والوں کو پتا نہیں کہ کتنی بڑی کھال میں نے کاٹی ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ اس کھال کو بھی چن کر کے اس کو لگا کر کے اس کو کل قیامت کے دن اس کو کھڑا کر دے گا۔ جب اللہ ایک ختنہ کی کھال کو بھی لا کر جوڑ دے گا تو میری زندگی کے یہ لمحات جو گناہوں کے اوپر گزر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بغاوت میں جو گزر رہے ہیں، کیا اللہ ان کو پیش نہیں کرے گا سامنے؟ جب ختنہ کی کھال نہیں اللہ رب العزت بھول رہے ہیں۔ آج انسان زندگی بھلا کر کے، اللہ کو بھلا کر کے
शरीयत से मुंह मोड़ करके जिंदगी गुजार रहा है, उसे मालूम नहीं कि अल्लाह ने तेरी खतना की खाल भी हिफाजत में रख रखी है, तेरी जिंदगी के क्या ये लम्हात अल्लाह की हिफाजत में नहीं है। तो ये दूसरा इम्तिहान था। वक्त ज्यादा हो जाएगा इंशाअल्लाह, नहीं तो मैं आपको बताता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क्या क्या इम्तिहानात है, किस तरीके से उन्होंने कुर्बानियां पेश की है। ये कुर्बानियां दुनिया में कोई भी पेश नहीं कर सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। भाई ईद की नमाज का जो वक्त है